صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ غزوہ خیبر کے واقعات کو جاری رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے دو جو قسطیں کیں اس میں ذرا آؤٹ آف سیکوینس کچھ چیزیں مناسبت سے ہمیں ہینڈل کرنی پڑی، لیکن اب ہم واپس چلے جاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے ہیں، ہم نے کہا کہ 20 دن کے اندر حدیبیہ سے واپسی پہ آپ نے یہ سفر کا آغاز کیا خیبر کی طرف۔ اب وہ مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب جاتے ہیں تو اس میں ایک واقعہ ایک خاتون کا، ایک ینگ لڑکی کا، میں خاص طور پہ کیونکہ ایسے واقعات ہم شاید کسی وجہ سے بہت زیادہ سننے کو نہیں ملتے خطبوں میں یا ایسے تقاریر میں، تو ہم اس کو شیئر کر لیتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی اصل میں بات یہ ہے کہ شاید کچھ شرم محسوس کرتے ہیں لوگ، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو جو بھی ان کی سیرت کے واقعات میں، اس میں تمام واقعات میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے لیے ملتی ہیں۔ اس میں بہت زیادہ گفتگو ہم نہیں کریں گے، صرف واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور واقعے سے آپ خود یہ اندازہ کر لیں گے جو پوائنٹ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس ایک ینگ لڑکی غفار قبیلے کی، اس کے ایک واقعے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں چیزوں کو، کس طریقے سے ان کے معاملات ہیں، چاہے وہ بچوں کے نو مولود ہوں، کہ نوجوان ہوں، کہ خواتین ہوں، کہ مرد ہوں، ہر ایک کے ساتھ، اور کس سمجھیں کہ وائزلی اور کس خوبصورتی کے ساتھ، کس ذہانت کے ساتھ، کس محبت کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں کہ وہ پیغام آپ کا لوگوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے، عقیدت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ یعنی ہر طریقے سے بیلنس، ہر اینگل سے بیلنس، ایک شخصیت جو کہ ہر شخص سے اس کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی قابلیت کے مطابق، اس کی ذہنیت کے مطابق ڈیل کرتے ہیں، اور اس کی عمر کا لحاظ کر کے، اس کی اسٹیٹس کا لحاظ کر کے، اور اس کی جینڈر کا لحاظ کرتے، جیسے ہم اس میں دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ جب نکلے ہیں تو غفار قبیلہ جو مشہور ہے ابو ذر غفاری کی وجہ سے، ابو ذر غفاری نے اس قبیلے کے اندر دین اسلام کی انہوں نے اور ان کے بھائی نے جو دین اسلام کی تبلیغ اور اس کے پھیلاؤ میں بہت اہم کردار ادا کیا، ورنہ یہ قبیلہ وہ تھا جو اپنی جس صفت کی وجہ سے مشہور تھا وہ یہ تھے کہ وہ یہ ڈاکو اور رہزن تھے۔ یہ جو حج کے لیے قبائل آتے تھے ان کے رستے سے، تو وہ ان سے بہت گھبراتے تھے کہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے، اور اسی قبیلے کے اندر پھر اسلام کی ترویج ہوئی۔ بہرحال اس میں دونوں طرح کے لوگ تھے، جو ایمان لے آئے، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جن کے دلوں میں ابھی بھی تیڑ تھی، وہ بھی موجود تھے، اور انہی میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف مارچ کرنا اپنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم جا کے یہود کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اس میں مال کی متاع کی ان کی خواہشات ہوں کہ جی وہ زیادہ امیر و کبیر لوگ ہیں، مال والے لوگ ہیں، وہاں سے زیادہ کچھ مل سکتا ہے ان کو، تو وہ ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ اس طرف چلا کہ جی ہم یہود کو جو فورٹیفائی کرنے میں ان کی مدد کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ان کو ملنا تھا وہ ملے گا، اس خیال سے وہ نکلے۔ لیکن آدھے رستے میں وہ ابھی گئے تھے کہ ان کو یہ خبر ملی جو ہمارے اپنے جو ڈویلنگز ہیں وہاں پہ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے اور یہ ان کو پتہ چلے گا، اور وہاں پہ وہ اس کو بلکہ یہ خبر ملی کہ شاید وہ اس کو انہوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کو وہاں پہ لوٹ مار کچھ ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے لوٹ آئے۔ بہرحال ہم جس واقعے کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس سے مختلف واقعہ ہے۔ وہ غفار کے قبیلے میں، جیسے ہم نے کہا کہ ایمان والے موجود تھے، اور ان ایمان والوں میں سے ایک گروپ ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، اور ان میں ایک لڑکی تھی، نو عمر لڑکی، جو ابھی پیوبرٹی کی ایج تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ وہ لڑکی، اس نے کہا کہ جی میں بھی ساتھ چلوں گی، اور کچھ خواتین اور تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم زخمیوں کی تیمارداری کے لیے آپ کے ساتھ اگر جیسی ضرورت ہوگی جتنی ہم مدد کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ آپ چلیں، اور وہ جو لڑکی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اونٹ پر میرے پیچھے تم بیٹھ جاؤ، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ پیچھے جو سیڈل تھا جہاں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان رکھا تھا اس پہ وہ بیٹھ گئی، اور وہ بیٹھ گئی اور یہ چلے، اور پھر وہ ایک جگہ جب نماز کے لیے وہ رکے خیبر سے قریب، وہ نیچے اتری، جب نیچے اتری تو بتایا جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ بلڈ کے نشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کر لیا کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا۔ وہ تو شرم کے مارے وہ لڑکی جو ہے وہ کرل ہو کے وہ کہیں اونٹوں کے درمیان چھپنا چاہ رہی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا یہ پہلی بار ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں یہ پہلی بار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم اپنے آپ کو کلین کرو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وہ پانی میں نمک ڈال کے اور اس جگہ کو جہاں پہ یہ نشان ہے جو ان کا سامان تھا جو بھی اس کو صاف کر دو، اس کو صاف کر دو۔ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جب جنگ خیبر کا واقعہ ہوا اور خیبر کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس کی جو مال غنیمت آیا اس میں ایک ہار تھا، جو ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو عطا فرمایا، اور عطا ہی نہیں فرمایا بلکہ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میری گردن میں وہ ہار ڈالا، اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس ہار سے مجھے اتنی محبت تھی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ ہار میرے گردن میں ڈالا کہ اس کے بعد وہ میری گردن سے کبھی اترا نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسی ہار کے ساتھ اس کی تدفین بھی ہوئی۔ اور پھر ایک اور بات کہ اس کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی تھی کہ محبت کا عالم ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا ہوگا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ، جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اس کی بات کی، اس کے دل میں وہ بات اتر گئی، اور اس کو ایک طرح کا سمجھیں کہ اس سے اتنی رغبت ہو گئی اس فعل سے کہ جو واش وہ اپنے آپ کو کرتی تھی ہمیشہ، وہ اس میں وہ کہتی تھی کہ اس میں نمک ڈال دو، اور اس نمک والے پانی سے اپنے آپ کو واش کر لیتی تھی۔ اور بلکہ یہ بھی ایک روایت ہے کہ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس کو جب واش کیا گیا، آخری اس کا جو غسل دیا گیا وہ بھی نمک والے پانی سے اس کو غسل دیا گیا، اور اس کو قبر میں پھر اتارا گیا۔ بس اس سے آگے ہم اس پہ بات نہیں کرتے، صرف ایک انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے سے آپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ایک شفیق انسان کا اور ایک محبت کرنے والے جو ایک ان کا جو ایک رتبہ تھا نا، وہ مسلمان اپنے آپ کو جیسے اپنا، لوگ کہتے تھے ہم ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھتے ہیں، تو ہی واز لائک دیٹ، کہ کس طرح ان سے صنف نازک کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، کس طرح بات کی جاتی ہے، کس طرح ان کو سمجھایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں۔ ایک اور دو واقعات ہم خیبر کے سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں سے ڈیل کیا، اس کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غطفان کے دو سردار تھے جو کہ اپنے قافلے لے کے وہ یہود کی مدد کو، کیونکہ دے ہیو کلوز الائنس ود یہود، تو وہ ان کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ان کو پتہ چلا کہ خیبر تو فتح ہو گیا۔ اب اس میں سے ایک جو تھا وہ تو واپس چلا گیا، اس نے کہا کہ جی اب ٹھیک نہیں ہے، اب تو ہمیں دیر ہو گئی، لیکن دوسرا کچھ زیادہ اپنے آپ کو وہ کلیور یا اسمارٹ سمجھتا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اب یہ جو وار بوٹی ہے، یہ جو مال غنیمت ہے، اس میں سے مجھے بھی حصہ دیں، کیونکہ میں نے اس جنگ میں تو حصہ نہیں لیا آپ کے خلاف، تو میں بھی اس کا حقدار ہوں، ورنہ مطلب اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر میں آ جاتا تو شاید آپ لوگوں کو اس میں اتنی آسانی نہیں ہوتی، میں اگر اپنے لوگوں کو لے کے پہنچ جاتا تو میں بھی اس کا حقدار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اس کو ظاہر ہے کہ اس کی بات نہیں مانی، اور اس کو بتایا کہ تم جس وجہ سے آئے ہو وہ یہ ہے کہ تمہیں ایک خواب آیا تھا، اس خواب کے اندر تم نے ایک پہاڑ دیکھا تھا، تو اب وہ پہاڑ ہی تمہارے مقدر ہے، وہ ایک بنجر اور ویران سا پہاڑ تھا، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور وہ تمہارے لیے ہے، تم جا کے اس میں وہ لے لو۔ یہ ایک واقعہ وہاں کا، اور یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ہے، جب ہم تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے چیزوں کو بتا رہے ہیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ تمام واقعات ایسے جس میں کچھ ہمارے لیے سبق ہے وہ کور ہو جائے۔ ایک صحابی عمر ابن اقوا، وہ وہاں سے جب چلے ہیں مسلمان تو وہ شعر کہا کرتے تھے، کچھ پڑھا کرتے تھے، نشید پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا اس جرنی کے دوران کہ آپ کوئی ایسی نشید پڑھیں جس سے مطلب لوگوں کو ذرا تھوڑا سا جوش و جذبہ تازہ ہو، اور انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے جب یہ نشید اپنی سنائی، اپنی پڑھنی شروع کی، تو جو کہتے ہیں کہ جو انسان جو اونٹ تھے وہ بھی ذرا چست ہو گئے، اور وہ اپنے جو ان کی جس طریقے سے قدم بڑھا رہے تھے اس کے اندر ایک انرجی سی آ گئی یہ نشید پڑھنے کی وجہ سے۔ یہ نشید جو ہے اس کی جو یعنی سنت سے یہ چیزیں ثابت ہیں کہ یہ بالکل ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انکریج بھی کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔
اس پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا آپ ایسا کرتے کہ اس شخص کو ہمارے ساتھ کچھ عرصے اور گزارنے دیتے. مطلب یہ کہ آپ نے جب یہ کہہ دیا رحمت فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی شہادت کا وقت آ گیا ہے. یعنی شہادت اور رحمت کو انہوں نے کمبائن کیا کہ یہ ایک ہی چیز ہے. ہمیں پتہ ہے شہادت کا کیا اسٹیٹس ہے. اور بالکل یہی ہوا کہ جب وہ خیبر کے اندر مارکا شروع ہوا تو عمر ابن عقوہ جو ہے ان کی شہادت وہاں پہ ہوئی. اب اس کے بعد والی قسط میں ہم دیکھیں گے چند اہم صحابہ کے حوالے سے جو کہ خیبر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے ہیں اور بہت اہم نام ہیں. تو اس کی بعد والی قسط میں انشاءاللہ ہم ان کے بارے میں مختصراً بات کر لیں گے اس حوالے سے کہ ان چیزوں کا، ان واقعات کا نہ صرف سیرت میں بلکہ فقہ میں اور جو مختلف قوانین لیے جاتے ہیں حدیث کے معاملات کے اندر بہت اہمیت ہے ان واقعات کی، اس کی ٹائمنگ کی. تو اس حساب سے غزوہ خیبر کی اہمیت کو ہم اگلے پروگرام میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی علی